انشاءاللہ ابھی ہم کچھ جو ہے وہ خطیبوں کو جو ہے وہ سن لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کے پیچھے کیا ہے، کیا ریزن اور کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ مصطفیٰ تو بعد نواں نبی کوئی آ سکتا نہیں، امام تے ولی آن تو روک سکتا نہیں۔ مصطفیٰ تو بعد ہوں جس نے آنا ولی بن کے آنا تے علی علی کر کے آنا ہے۔ یہ ہے استطاعت۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے یہ سید خوئی علیہ رحمہ کی جو ہے وہ کتاب دکھا رہے ہیں اور وہاں سے استدلال ہم ان کا سنتے ہیں، پھر ہم کتاب کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا خطیب صاحب نے صحیح بیان کیا یا غلط بیان کیا۔ آیت اللہ العظمہ ابو القاسم خوئی نور اللہ مرکزہ صفحہ 158 وچ انہوں کو سوال کیتا گیا کہ کچھ مومن نماز چلی ولی اللہ واجب سمجھ کے پڑھ دیں، کچھ مومن مستحب سمجھ کے پڑھ دیں۔ میں یاد کرو کہ کل تشہد فی الصلاۃ بعد شہادت بالوحدانیت والرسالت شہادت علی۔ میں یاد کرو فی کل تشہد فی الصلاۃ بعد شہادت بالوحدانیت والرسالت شہادت علی علی حکم بعد کاتب نزوبہ اور استحباب ہم تسیو تلک الصلاۃ۔ آیت اللہ العظمہ کو سوال ہویا اے انہاں دی تصویر مبارک ہے کتاب دے اوپر۔ آیت اللہ ابو القاسم خوئی کو پوچھا گیا کہ کچھ مومن مستحب سمجھ کے نماز واجب سمجھ کے پڑھتے ہیں، آیا نماز ٹھیک ہے؟ آیت اللہ فرماتے ہیں اذا کان معتقدا بصحۃ الصلاۃ معها صحت ولا اعادۃ علیہ فیھا۔ آیت اللہ ابو القاسم خوئی علیہ مقاموں فرماتے ہیں جب مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ علی ولی اللہ کے ساتھ اس کی نماز ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے۔ کرام، تو یہاں تک جو ہے وہ آپ نے گفتگو سنی کہ سید خوئی علیہ رحمہ کی طرف یہ نسبت دے رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے نام بھی ان کا لے رہے ہیں کہ ابو القاسم سید خوئی نور اللہ مرقدہ، کہ اللہ ان کے قبر کو نورانی کر دے۔ ان کی جو ہے وہ انہوں نے اصراط النجات سے ایک عبارت نقل کی اور کہا کہ بھئی جو بندہ بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ علی ولی اللہ نماز میں پڑھنا صحیح ہے تو جناب علی اس کی نماز صحیح ہے، وہ بھی باطل کیا ہے نہیں کہتے۔ تو اب ہم چلتے ہیں جو ہے وہ صراط النجات کی طرف، وہ اصل عبارت پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے اور اس میں کیا چیز لکھی گئی ہے، اور سید خوئی علیہ رحمہ کے فتویٰ بھی دکھاتے ہیں کہ صراط النجات میں انہوں نے اسی صفحے کے اگلے صفحے پہ کیا لکھا ہوا ہے اور خطیب صاحب نے اس کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، یا بس وہ جو ان کے والد نے لکھ دیا کتاب میں اسی کے اوپر کیا وہ چلتے رہے ہیں۔ صراط النجات جواد تبریزی صاحب نے لکھی تھی، سید خوئی علیہ رحمہ کی بھی جو ہے وہ اس میں نظریات تھے۔ یہاں پہ ہم جو ہے وہ چلے جاتے ہیں جلد نمبر جہاں پہ تشہد کی بحث ہے، دوسری جلد میں کتاب الصلاۃ التشہد۔ یہ اب تشہد کے بارے میں جو ہے وہ سوال ہوا۔ اچھا، یہاں پہ سوال ہوا کہ من یذکر فی کل تشہد فی الصلاۃ بعد الشہادۃ بالوحدانیۃ والرسالۃ الشہادۃ لعلی بالولایۃ هل يحکم ببطلان صلاته لو کان ذلک جہلا منہ بالحکم۔ یہ جو ہے وہ عبارت کیا بڑی اہم ہے، اس کو ہم جو ہے وہ کلر بھی کر دیتے ہیں صحیح طریقے سے تاکہ جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے آ جائے۔ سوال کیا ہو رہا ہے کہ ایک جو ہے وہ کوئی بندہ جو ہے وہ نماز کے تشہد میں وحدانیت اور رسالت کی گواہی پڑھنے کے بعد جو ہے وہ الشہادہ لعلی بالولایہ، امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کی گواہی پڑھتا ہے، تو کیا اس کی نماز باطل ہوگی؟ لو کا مطلب اگر، لو کان ذالک جہلا منہ بالحکم، اگر وہ ایسا کرتا ہے جہالت کی وجہ سے کہ اسے حکم شرعی کا کیا ہے علم نہیں تھا، حکم شرعی سے جاہل تھا، واعتقادا بلزومها، اور وہ یہ سمجھتا تھا، اس کا یہ عقیدہ تھا، یعنی اس کو یہ یقین تھا کہ یہ چیز لازم ہے، ضروری ہے، او استحباب، یا یہ چیز کیا ہے مستحب ہے، ٹھیک ہے، جہالت کی وجہ سے کہ حکم شرعی سے جاہل تھا، اور ساتھ ساتھ پھر جہالت کی وجہ سے یہ اس کا کیا ہے ایک قسم کا نظریہ بن گیا تھا، ایک قسم کا کیا عقیدہ بن گیا تھا کہ جو یہ پڑھنا کیا ہے لازم ہے نماز میں یا کیا مستحب ہے۔ اب آپ بتائیں اس کی نماز صحیح ہوگی یا صحیح نہیں ہوگی؟ تو سید خوئی علیہ رحمہ نے کیا جواب دیا کہ اذا کان معتقدا بصحۃ الصلاۃ معها صحت ولا اعادۃ علیہ فیھا، اذا کان معتقدا، کہ اگر وہ اس بات کا یقین رکھتا تھا
اس بات کا اسے یقین تھا اور اس بات کا اعتقاد رکھتا تھا کہ اس کی نماز صحیح ہے، مع شہادت ثالثہ کے ساتھ اس کی نماز صحیح ہے۔ کیوں وہ یقین رکھتا تھا؟ اوپر سوال میں ذکر ہو چکا ہے، جہلا منہ بالحکم، کیونکہ حکم شرعی سے وہ جاہل تھا۔ حکم شرعی سے جاہل ہونے کی وجہ سے اس کا یہ نظریہ بن گیا کہ اس کے ذریعے سے نماز ہو جاتی ہے، نماز صحیح ہو جاتی ہے، یہ کوئی نماز میں اضافہ نہیں بنتا۔ تو صحت تو یہاں پہ فرمایا کہ اس کی نماز صحیح ہے اور اس کے اوپر اعادہ کرنا نہیں ہے۔ یہ کیوں فرمایا اس طریقے سے؟ کیونکہ ہمارے پاس کلی قانون ہے کہ نماز کے ارکان کے علاوہ کسی بھی اگر آپ چیز کا نماز میں اضافہ کرتے ہیں، تو اگر آپ حکم شرعی کو نہیں جانتے تھے، حکم شرعی سے آپ جاہل تھے، تو جو جاہل بندہ ہوتا ہے جسے ہم جاہل قاصر کہتے ہیں، اس کی نماز صحیح ہو جاتی ہے اور اسے دوبارہ نہیں پڑھنی پڑتی۔ لیکن اگر اسے حکم شرعی کا پتہ ہو تو پھر کیا ہے، اس کی نماز درست نہیں ہوتی اور اس کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ یہاں سے جو ہمارے خطیب صاحب ہیں، ان کو کہاں سے یہ جملے میں غلطی پیدا ہوئی کہ انہوں نے معتقدن کا لفظ جو ہے وہ یہاں پہ دیکھ لیا، اور معتقدن کا انہوں نے کیا ترجمہ کر دیا؟ انہوں نے کہا یہ معتقدن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ رکھتا ہو، یعنی کوئی بندہ بھی عقیدہ بنا لے کہ یہ جملہ پڑھنے سے جو ہے وہ نماز ٹھیک ہوتی ہے، تو بس اللہ اس کے عقیدے کے مطابق اس کی نماز ٹھیک کر دے گا اور اس کو کیا نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ معتقدن جو فقہ میں لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ جاہل کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس کو حکم شرعی کا پتہ نہیں ہوتا اور اس وجہ سے وہ ایک بات کا کیا ہے یقین کیے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کیا ہے فقہ کے اندر آپ اسی لفظ سے معتقدن کو اگر آپ سرچ کر لیں، یہاں پہ میں سافٹ ویئر کے اندر جو ہے وہ سرچ کر کے بھی کیا ہے مومنین کو دکھاتا ہوں، تو ان کے لیے چیز کیا ہے مزید کیا ہے واضح ہو جائے گی۔ معتقدن، یہ معتقدن کے لفظ کے ہم یہاں پہ کیا سرچ کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ فرض کریں ایک اور سوال آیا کہ ما حکم من ترک جزءا من التشہد، سکرین، ہاں سکرین ابھی آئی، ما حکم من ترک جزءا من التشہد جہلا، ٹھیک ہے، اس بندے کا کیا حکم ہے کہ جس نے جہالت کی وجہ سے جز کا کوئی تشہد چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، فترۃ من الزمان، ایک زمانے تک وہ ایسا کرتا رہا۔ سیدنا نے کیا جواب دیا کہ اذا کان معتقدا ان التشہد هو بذلك المقدار فلا يجب علیہ قضاء الصلوات، کہ اگر تو وہ یہ یقین رکھتا تھا کہ تشہد یہی ہے، اسی مقدار والی تشہد ہے، تو پھر تو اس کے اوپر نمازوں کا اعادہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ معتقدن لفظ کس کے معنی میں استعمال کیا؟ جاہل کے معنی میں کیا استعمال کیا، کہ جو حکم شرعی سے جاہل ہونے کی وجہ سے کیا ایک چیز کو کیا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ مزید آپ کیا ہے اسی کتاب میں معتقدن کا لفظ آپ آگے چلیں، ٹھیک ہے، یہ ہے کہ جہاں پہ سوال ہوا کہ ایک بندہ جو ہے وہ 10 سال جو ہے وہ نمازیں پڑھتا رہا، اور 10 سال کیسے نمازیں پڑھتا رہا؟ من غیر تشہد، اس نے تشہد پڑھی نہیں ہے، لیکن حکم شرعی سے کیا تھا؟ وہ جاہل تھا، جاہل بالحکم تھا۔ تو اس کے نیچے جواب کیا لکھا کہ اذا کان معتقدا بصحت صلاتی فلا یجب علیہ فعلا قضاؤها، کہ اگر تو جو ہے وہ اس بات کا وہ عقیدہ رکھے ہوئے تھا، اسے یقین تھا کہ اس کی نماز صحیح ہے، تو اس کے اوپر نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے کہ اچھا تو بندہ عقیدہ رکھ لے نا کہ تشہد کے بغیر نماز ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بات کیا ہے کہ جو بندہ حکم شرعی سے جاہل ہوتا ہے تو پھر وہ ایک بات سمجھنے لگ جاتا ہے، ذہن میں اس کی ہوتی ہے، تو چونکہ یہ جو جہالت ہے یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس میں رکن کے اندر کوئی ایشو نہیں ہوتا، تو یہ نماز کیا ہو جاتی ہے؟ صحیح ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ آگے چلیں تو یعنی دسیوں کیا موارد ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یہ اس کا مسئلہ بیان کیا کہ اذا معتقدا ان غسلہ صحیح، اگر ایک بندہ یقین رکھتا تھا کہ اس کا غسل صحیح ہے تو پھر اس کا روزہ صحیح ہے، قضا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ بہت ساری کیا ایسی آپ کو کیا مثالیں ملیں گی۔ انہی مثالوں میں سے ایک مثال کیا تھی؟ ہماری تھی شاہد مثال، کہ جس میں جب یہ سوال کیا گیا کہ ایک بندہ جو ہے وہ شہادت ثالثہ پڑھتا ہے اور اس کا عقیدہ جو ہے وہ یہ بنا ہوا ہے، عقیدہ کیوں بنا ہوا ہے؟ کیونکہ جہلن بالحکم، وہ حکم شرعی سے کیا تھا؟ جاہل تھا۔ تو پھر سید نے اس کا یہی جواب دیا کہ اگر وہ حکم شرعی سے جاہل تھا اور جناب علی وہ اس بات کو سمجھ رہا تھا کہ اسی طرح سے نماز ہو جاتی ہے، تو پھر تو کیا ہے اس کی نماز صحیح ہو جائے گی اور نماز کی قضا کرنے کی کیا ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ کیا ان کا واضح کیا ہو گیا، موقف ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سید خوئی علیہ رحمہ کا نظریہ کیا ہے، کہ وہ نماز کے حوالے سے کیا اس کی پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، اجازت نہیں دیتے۔ آپ اسی صفحے کے اندر آپ مزید آگے چلے جائیں تو آپ کو چیزیں کیا ہے مزید کیا واضح ہوتی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ جو طلاب حضرات دیکھ رہے ہیں، عربی جاننے والے دیکھ رہے ہیں، وہ غور کریں گے اس سوال کی عربی عبارت کے اوپر، ان کو یہ چیز کیا واضح ہو جائے گی۔ کتاب وہی ہے جو خطیب نے پیش کی ہے، بس اگلا صفحہ ہے۔ حال یجوز الاتیان بشہادت لامیر المؤمنین علی بن ابی طالب بالولایت فی تشہد الصلاۃ الواجبہ بعد ذکر شہادتین، کیا جائز ہے کہ انسان جو ہے وہ امیر المؤمنین اسلام کی ولایت کی گواہی جو ہے وہ پڑھے واجب نماز میں بعد ذکر شہادتین، جب 2 گواہیاں پڑھ لے؟ اذا کان علی وجہ الاستحباب، پہلا آپشن کیا ہے کہ وہ مستحب سمجھ کے پڑھے،
دوسرا آپشن کیا ہے کہ مستحب سمجھ کے بھی نہ پڑھے، بس تبرکن پڑھے کہ برکت لے لے، ذکر کے طور پہ پڑھے کہ امیر المومنین اسلام کا ذکر ہو جائے گا، تو ذکر کی کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ یعنی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا وہ مستحب سمجھ کے پڑھے یا جو ہے وہ برکت کے طور پہ پڑھے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تیسرا آپشن کہا کہ کیا اس کے علاوہ کوئی اور آپ آپشن ہمیں دیتے ہیں کہ چلیں مستحب کے طور پہ بھی نہ پڑھے، برکت کے طور پہ، ذکر کے طور پہ بھی نہ پڑھے، کوئی اور آپشن آپ ہمیں بتا دیں؟ ٹھیک ہے، یہ جیم والا کیا ہے آپشن رکھا کہ کوئی اور آپشن کیا ہو سکتا ہے؟ اب کیا ہے، آپ جواب سنیے گا۔ بما ان شہادت ثالثہ مندرجۃ فی کلام الآدمی، شہادت ثالثہ کیا ہے؟ کلام آدمی ہے۔ آپ ایک نماز میں کلام کر رہے ہیں، جب یہ کلام ہو گیا نماز میں، تو اب روایات موجود ہیں امام صادق علیہ السلام کی کہ نماز میں آپ کوئی بھی کلام کرتے ہیں اپنی مرضی سے تو آپ کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ اب صراط النجات میں کیا لکھا جا رہا ہے؟ آپ غور کیجئے، صراط النجات وہی کتاب ہے جو یہ خطیب کیا اٹھا کے دکھا رہا ہے اسی صفحے کے اگلے صفحے پہ، ٹھیک ہے، جو عوام کو اس نے دکھا دیا ایسے جھوم کے، عوام کو کیا پتہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ کہا کہ جو شہادت ثالثہ ہے یہ کلام آدمی ہے، فالاتیان بہا فی التشہد فی الصلاۃ محل اشکال ہے، بس اس کو نماز میں جو پڑھنا ہے وہ کیا ہے جی؟ محل اشکال ہے۔ محل اشکال یعنی اشکال ہے، آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے جی۔ وَلِذَلِكَ جرت سیرت السلف، اسی وجہ سے گزشتگان کو جتنا بھی آپ لے جائیں، گزشتہ علماء کو، گزشتہ لوگوں کی سیرت کو اٹھا کے دے لیں کہ وہ علی الاکتفاء بذکر فی الاذان والاقامہ، کہ وہ جب اس کو اذان اور اقامت میں بھی ذکر کرتے تھے نا تو وہاں پہ وہ کیا کرتے تھے؟ من غیر قصد الجزئیت لہما، کہ وہاں پر وہ کیا جزئیت کا قصد نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اذان اور اقامت میں کیوں پڑھ لیتے تھے جز کا قصد کیے بغیر؟ ہے صلاح یقضى الکلام الآدمی بصیغۃ الاذان والاقامۃ، کیونکہ جو کلام آدمی ہے وہ اذان اور اقامت میں اگر آ جائے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، اذان صحیح رہتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا اذان اور اقامت میں کیا پڑھ سکتے ہیں، اور یہ تشیع کا شعار بن چکا ہے، اس کی کیا حفاظت ہونی چاہیے۔ لیکن نماز میں کیا کہہ دیا؟ محل و اشکال کہہ دیا کہ نماز کے اندر کیا آپ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ سید کوئی رحمہ ہے کہ نہ استحباب کے طور پہ، نہ ذکر کے طور پہ، اور نہ اس کے علاوہ کسی اور طور پہ۔ اب یہ صراط النجات کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ آگے آپ چلیں، آگے بھی یہ سسٹم ہے آگے کہ تشہد یہ کیسے پڑھنے ہے، اس کا سیغہ کیا ہمیں آپ بتائیں، ٹھیک ہے۔ آپ تشہد جو صراط النجات کتاب میں کیا لکھی گئی ہے، یہ پہلا انہوں نے یہ لکھا بسم اللہ، یہ میں اس کو کیا ہے ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ وباللہ والحمد للہ وخیر الاسماء للہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وتقبل شفاعتہ الی آخر۔ یہاں پر کیا اشہد ان علی ولی اللہ نہیں لکھا۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ اگلے جو تشہد کے ساتھ جب سلام لکھا تو اس میں بھی آپ آگے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی کیا ہے وہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو اشہد ان علی ولی اللہ کیا نظر نہیں آئے گا، یعنی وہی کتاب ہے صراط النجات کتاب ہے جو خطیب دکھا رہا ہے، اسی کے اندر تشہد کے طریقے لکھے ہوئے ہیں واضح طور پہ یہ سارے کے سارے۔ چلیں یہاں تک جو ہے وہ اتنی بات کیا ہے کافی ہے۔ تو مومنین کرام، آپ نے دیکھا کہ ایک خطیب کس طریقے سے جو ہے وہ ایک کتاب دکھا رہا ہے، سید خوئی رحمہ کی عبارت کا غلط ترجمہ کر رہا ہے، اور اگلا صفحہ کیا ہے اس کا دکھا ہی نہیں رہا کہ اگلے صفحے پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اگلے صفحے پہ خود سید خوئی رحمہ صراط النجات کے مصنف کہہ رہے ہیں کہ محل اشکال ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے، وہ نہیں دکھایا جا رہا عوام کو، بس عوام کو کیا دکھایا جا رہا ہے کہ جی اس نے جو ہے وہ ایسے لکھ دیا۔ یہ اصل میں یہ جو مشکل ہے وہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ کیونکہ جو خطیب ہیں ان کے جو والد ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس طریقے سے کیا ہے غلط ترجمہ لکھا، ٹھیک ہے، غلط ترجمہ ان کے والد مرحوم نے لکھا، اور پھر خطیب نے سمجھ لیا کہ چونکہ میرے والد ہیں اور وہ بہت بڑے مناظر تھے، اللہ ان کو کی رحمت کرے، یقیناً ان کی خدمات کیا ہے اللہ قبول کرے گا۔ ان کی ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ مشکل کیا وہاں سے پیدا ہوئی، اور اسی کو ہم کیا کہتے ہیں آباء و اجداد کی جو تقلید کرتا ہے بندہ، ان کے کہنے کے اوپر چلتا ہے تو وہ اسی مشکل کا کیا ہے شکار ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے وہ کتاب ہے شہادت ثالثہ کا جواز۔ اچھا یہاں پہ آپ غور کیجئے گا، یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جواز، ٹھیک ہے۔ جواز کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ استحباب بھی نہیں لکھا، واجب بھی نہیں لکھا۔ شہادت ثالثہ کا جواز در تشہد نماز، فقط کیا ہے جواز کی بات، یعنی جواز کے اوپر کتاب لکھ رہے ہیں کون جی؟ علامہ تاج الدین حیدری، متزلو ہے یعنی پرانا ورژن ہے، تو یہاں پہ رحمہ اللہ ہم لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ کس کے اوپر کتاب لکھ رہے ہیں؟ جواز کے اوپر لکھ رہے ہیں، اور ان کے بیٹے کے آپ حالات دیکھیں کہ وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ نماز کو کیا بنا رہے ہیں کہ یہ جو واجب ہے، اور جو بندہ نکالے اس کی نماز کیا ہے حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔
تو یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ وہ جس طریقے سے ہمارے برادر بتا رہے تھے کہ پہلے جواز سے مسئلہ شروع ہوا، پھر مستحب تک پہنچا، پھر واجب تک پہنچا، پھر اوجب تک پہنچا، ابھی جو ہے وہ نماز جو ہے وہ اور زنا جو ہے وہ یہ برابر قرار دے رہے ہیں، اور پھر ایمان سے خارج کر رہے ہیں، کافر بنا رہے ہیں، اور قتل و غارت گری تک کیا ہے مسئلہ کیا ہے پہنچ چکا ہے۔ اچھا انہوں نے جو ہے وہ یہی کیا، انہوں نے کہا کہ جی میں جواز جو ہے وہ ثابت کروں گا شہادت ثالثہ کا۔ اچھا شہادت ثالثہ کے جواز میں آپ فہرست میں دیکھیں، ہم جو ہے وہ سارا آپریشن کتاب کا نہیں کرتے، ایسے ایسے دکھاتے رہیں گے۔ انہوں نے جو ہے وہ مراجع ذی احتشام کے فتاوی جو ہے وہ یہاں پہ عنوان دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ کو مراجع بھی دکھائیں گے اور ان کے جو ہے وہ فتاوی کے عکس بھی کیا دکھائیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ انہوں نے سید خوئی رحمہ اور سید سستانی کے اوپر جو ہے وہ کس طریقے سے غلط بیانی کی اور لوگوں کو کیا دھوکہ دینے کی کیا کوشش کی۔ سید خوئی رحمہ کا جو ہے وہ 39 نمبر جو ہے یہاں پہ یہی سوال ہے جو ہم نے بھی آپ کو پڑھ کے جو ہے وہ سنایا ہے صراط النجات سے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کیا ہے وہ سوال ایک بندہ کر رہا ہے کہ ایک بندہ ایسا کرتا ہے، یعنی شہادت ثالثہ پڑھتا ہے چونکہ وہ حکم شرعی سے کیا تھا جاہل تھا، ٹھیک ہے جی، جاہلن بالحکم، حکم شرعی سے وہ بندہ جاہل تھا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اس کا یہی جواب دیا کہ بھی اگر حکم شرعی سے جاہل ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے نماز ہو جاتی ہے تو اس کی نماز کیا صحیح ہے۔ اچھا انہوں نے کیا کیا جی، ان کے ترجمے میں آ کے ہم آپ کو جو ہے وہ ڈنڈیاں دکھاتے ہیں۔ اگر وہ ولایت کے اس حکم سے ناواقفی کی وجہ سے ہو، ٹھیک ہے جی، یہ ترجمہ دیکھیں، اگر وہ ولایت کے اس حکم سے ناواقفی کی وجہ سے ہو، اگر وہ ولایت کے اس حکم سے ناواقفی کی وجہ سے ہو، یعنی گویا کہ کیا تصور دینا چاہ رہے ہیں کہ جو نماز میں پڑھنا ہوتا ہے اسے نہیں پتا تھا پڑھنے کا اور وہ پڑھ بھی رہا ہے، یعنی کہ عجیب سی صورت حال ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ عبارت کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ حکم شرعی سے جاہل تھا۔ حکم شرعی کیا مطلب کہ نماز میں شہادت ولایت یعنی ولایت کی گواہی تشہد میں نہیں پڑھنی ہوتی، معصوم نے اس کے پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ ترجمہ کرنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ جی وہ اگر وہ ذکر ولایت اس سے حکم سے ناواقفی کی وجہ سے ہو، یعنی وہ یوں تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ شاید نماز میں پڑھنا ہوتا ہے، پھر پڑھنا ہوتا ہے تو سوال کرنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے پڑھا ہے اس نے، یہ تھوڑی کہا ہے کہ نہیں پڑھا۔ اچھا یہ یہاں پہ ایک ڈنڈی ماری، آگے اس کے جواب میں دیکھیں، ٹھیک ہے، جواب میں کتنی معتقدن کا جو ہم نے آپ کو دکھایا ترجمہ کہ فقہ میں کیا کیا ترجمہ اس کا ہوتا ہے کہ جب وہ مومن ذکر ولایت علی کے ساتھ نماز کے صحیح ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے جی، صحیح ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو، یعنی بس وہ عقیدہ بندہ رکھ لے نا صحیح ہونے کا، اس کی نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم نے صراط النجات سے دکھائی نا آپ کو عبارت کہ وہ بندے نے پوچھا کہ وہ تشہد کے بغیر نماز پڑھتا رہے، اس کا عقیدہ کیا تھا کہ تشہد کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، تو سید خوئی نے کیا کہا کہ جہالت والی بات ہے نا، اوپر سوال کے اندر جہالت تھی، تو یہ چونکہ رکن کے علاوہ کیا ہے خلل ہے نماز کے اندر، رکن کے علاوہ انسان کوئی نماز کے اندر کوئی چیز چھوڑ دے اور وہ حکم شرعی سے جاہل ہو اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ عربی تعبیر کیا ہے معتقدن یا قاطعن، یہ کیا تعبیر استعمال ہوتی ہے، تو یہاں سے کیا ہے یہ مشکل پیدا ہوئی۔ تو خطیب نے چونکہ اپنے والد کی اس بات کو پڑھا تو وہ بھی یہ سمجھنے لگ گئے کہ سید خوئی رحمہ کیا ہے نماز کا کیا ہے، وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ نماز میں کوئی اشکال نہیں ہے، حالانکہ خود صراط النجات کے اگلے صفحے کو پڑھ لیتے تو سید ابو القاسم الخوئی رحمہ اللہ نے لکھا کہ نماز میں کیا اشکال ہے۔